یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں۔ تمہارے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کمزور نہ پڑے کیونکہ یقیناً بہت مشکل وقت ہے، ایسے وقت میں چپ رہے تو اچھا نہیں رہے گا۔ لبوں پر ہم سجا کر آیتیں قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مجھے تو بس اس بات کا سکون ہے، اس بات کا فخر ہے کہ آنے والے 15-20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد جب میرے بعد کی پیڑھی، میرے بعد کی نسل مجھ سے یہ پوچھے گی کہ جب دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے ظالم لوگ ظلم کر رہے تھے تو اس سمے کہاں تھے، تب مجھے یہ شرمندگی سے اپنا چہرہ نہ جھکانا پڑے کہ نہیں میں اس سمے چپ بیٹھا تھا۔ میں ان سے کہہ سکوں کہ میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس وقت بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی لڑتا رہوں گا۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ اس موڈ سے الگ ہٹ کے 2-3 شعر سنیے۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں۔ سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے گا صاحب کہ نظر میں ہو ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، نظر میں ہو ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں۔ تمہارے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں، انہیں میں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں۔ فرق یہ ہے یورپ کے پرستاروں
فرق صرف یہ ہے کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو تو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن عورت کو آزادی دیتا ہے، حقوق دیتا ہے۔ اسلام عورت کا مقام اس کے حسن اور جوانی کے لحاظ سے متعین نہیں کرتا، بلکہ اسلام عورت کو عمر کے ہر حصہ میں قابل احترام ٹھہراتا ہے۔ اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے، اسے جوانی میں محبت دیتا ہے، اسے بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے، اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں یورپ کے اندھے پرستاروں، تم نے عورت کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہم نے عورتوں کو آزادی دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے عورت کی آزادی چھین لی ہے، اس لیے کہ بازار میں بے پردہ پھرنے کی اجازت صرف لونڈیوں کو ہے، آزاد عورت کو اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بازار میں بے حجاب پھرنے والی عورتیں آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ لونڈیاں ہیں، اور یہ لونڈیاں ماشاء اللہ تمہاری ہی مسلسل محنت اور تربیت سے بنی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے عورت کے حقوق چھین لیے ہیں۔ تم نے عورت کی ممتا گم کر دی ہے، تم نے عورت سے اس کا گھر گرہستن کا کردار چھین لیا ہے، تم نے بہن کے سر سے آنچل کھینچ لیا ہے، تم نے بیٹی کو شفقت و محبت سے محروم کر دیا ہے، تم نے عورت کے حسن کو تماشا بنا دیا ہے، تم نے اس کی جوانی کو کھلونا بنا دیا ہے، تم نے اس کے جسم کو جنسی ارزاں قرار دیا ہے، تم عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو، اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنایا ہے۔ تم عورت کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، اسلام نے اس کی نسوانیت کو نمایاں کیا ہے۔ تم عورت کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو، اسلام اس کی قیمت اس کے باطن کے اعتبار سے لگاتا ہے۔ تم عورت کو چوراہے پر لانا چاہتے ہو، لیکن اسلام اعلان کرتا ہے اللہ کے بندو عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں فائدہ ہے، عورت کا بھی، مرد کا بھی، تمدن کا بھی، بچوں کا بھی، گھر کا بھی، دین کا بھی، دنیا کا بھی۔ اسلام بار بار اعلان کرتا ہے کمزور بندو اللہ کی فطرت کو، اس کی مخلوق کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جو لوگ اللہ کی خلقت کو بدلنے کی کوشش کر رہے وہ حقیقت میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کو جب مردود ٹھہرا دیا گیا تو اس نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا پس وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔